آداب ناظرین، کتابیں بولتی ہیں کہ اس سلسلے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے منٹو کے حوالے سے 3 کتابیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ منٹو کے حوالے سے ان کتابوں کے انتخاب کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہی یعنی 18 جنوری 1955 کو منٹو اس دار فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ موجودہ زمانے میں منٹو کے حوالے سے کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور آئے دن ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تقریر یا تحریر سامنے آتی رہتی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی معتبر اور اہم ناقد کی 3 کتابیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ 3 کتابیں محمد اسلم پرویز کی ہیں۔ ہمارے سامنے یہ 3 کتابیں سیاہ حاشیے، اس کے علاوہ افسانوں کے درمیان اور پھر آپ کا سعادت حسن منٹو، یہ 3 کتابیں موجود ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے میں ان کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ خاص طور پر اس کتاب کا میں نے کئی سال قبل یعنی قریب 4 سے 5 سال قبل میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں دوسری کتاب میرے سامنے آپ کا سعادت حسن منٹو یہ موصول ہوئی، اور اس کتاب کو بھی میں نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھا۔ کئی چیزیں میرے ذہن میں نقش تھیں، اور پھر تازہ کتاب اس سلسلے میں سیاہ حاشیے اور حاشیہ آرائیاں ہیں۔ آج اس مناسبت سے، منٹو کے یوم وفات کی مناسبت سے، مجھے یہ موقع مل رہا ہے اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان تینوں کتابوں پر اسلم پرویز کی جو خاص طریقے کی ایک کاوش ہے اس کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، اور منٹو کو یہ اس طریقے سے ایک خراج تحسین بھی ہوگی۔ تو اب بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی تاخیر کے میں اپنی گفتگو کا جو میں نے تمام چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ لی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ منٹو کے تعلق سے ممتاز شیریں، شمس الرحمن فاروقی، بلراج مہندرا، شمس الحق عثمانی وغیرہ کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں منٹو تنقید کے حوالے سے ایک اہم نام محمد اسلم پرویز کا ہے۔ اسلم پرویز ایک کامیاب ڈرامہ نگار ہونے کے ساتھ ایک باشعور ناقد بھی ہیں۔ منٹو اور ان کی تحریروں سے اسلم پرویز کا پرانا رشتہ ہے۔ انہوں نے منٹو کے بعض افسانوں اور کرداروں کو بھی ڈراموں میں ڈھالنے کی کامیاب کوششیں کی ہیں، لیکن آج منٹو کے تعلق سے ان کی 3 کتابیں جو تنقیدی اور تحقیقی کتاب ہونے کا مرتبہ رکھتی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ منٹو کے تخلیقی متن سے گہرا رشتہ استوار کرنے اور اس کی باریکیوں کا سراغ لگانے کی ایک عمدہ مثال محمد اسلم پرویز کی کتاب افسانوں کے درمیان ہے۔ یہ کتاب 2018 میں شائع ہوئی اور اس میں منٹو کے 12 منتخب افسانوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تجزیہ ایک غیر معمولی لفظ ہے، لیکن جس غیر ذمہ داری کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے اس نے اسے رسمی بنا دیا ہے، اور رسمی ہونے کے سبب یہ لفظ اپنی معنوی گہرائی سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ محمد اسلم پرویز نے اپنی اس کتاب میں منٹو کے افسانوں پر جس بصیرت اور ارتکاز کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ تجزیے کی عمدہ مثال ہے۔ یہ تجزیے جو کہ تنقیدی فکر سے خالی نہیں، قاری کو متن کی تخلیقی دنیا میں لے جاتے ہیں، جہاں قاری اپنے تخلیق کار سے بے حد قریب اور اس کے اظہار سے آشنا محسوس کرتا ہے۔ متن کی نامانوس دنیا سے ایک گہری مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے اور قرأت کے نئے زاویوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ 4 سال قبل ہی مجھے اس کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جو کہ افسانوں پر گفتگو کے طریقہ کار کو سمجھنے میں دیگر اہم کتابوں کی طرح میرے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ منٹو تحقیق و تنقید کے حوالے سے محمد اسلم پرویز کی دوسری کتاب جو میرے مطالعے میں آئی وہ منٹو کے خطوط کا مجموعہ بعنوان آپ کا سعادت حسن منٹو ہے۔ اس کتاب کی اولین اشاعت 2012 میں عمل میں آئی، جسے صاحب کتاب نے اضافہ اور حواشی کے ساتھ 2019 میں دوبارہ شائع کیا۔ اس میں منٹو کے کل 141 خطوط شامل ہیں، جن میں سے بیشتر احمد ندیم قاسمی کے نام ہیں اور بقیہ اختر شیرانی اور کچھ دیگر اشخاص کے نام۔ اس کتاب سے بھی میری گہری دلچسپی قائم ہوئی
اور میں رفتہ رفتہ منٹو کے خطوط میں گم ہوتا چلا گیا۔ ان خطوط کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ وہ تخلیق کار جس کی تخلیقی دنیا اپنی ہزار پیچیدگیوں کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور بہت کوشش کرنے کے باوجود اس دنیا کو تخلیق کرنے والے کا سراغ لگا پانا مشکل ہوتا ہے، وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ منٹو کے ان خطوط کا مخاطب کوئی بھی رہا، لیکن ہمیشہ ایسا محسوس ہوا منٹو اپنی تخلیقی دنیا سے باہر کسی مقام پر مجھ سے اچانک مل گیا ہے اور اس کی بے لاگ و لپیٹ باتیں مجھے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہی ہیں۔ منٹو کبھی اپنی تخلیقی دنیا کے رازہائے سربستہ سے پردہ اٹھا رہا ہے، کہیں ہمارے لیے غور و فکر کے سامان فراہم کر رہا ہے۔ منٹو ان خطوط میں بحیثیت ایک انسان جلوہ گر ہے۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا اور نہ ہی اپنے مخاطب کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام تر انسانی سروکار، معاشرتی انسلاکات، ادبی رشتے، احساس ذمہ داری، عصری تقاضوں سے واقفیت اور زمانے کی بدلتی روش پر منٹو کی نظر ہے اور وہ ان کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ منٹو بحیثیت ایک ادیب، افسانہ نگار اور مدیر کے اپنی مستحکم شناخت رکھتا ہے، لیکن وہ جب فلمی دنیا سے وابستگی اختیار کرتا ہے تو سنیما اور اسکرین کے تقاضوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں احمد ندیم قاسمی کو لکھے گئے ایک خط میں اسکرپٹ رائٹنگ اور عام افسانوی تحریر میں فرق کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے، کوٹ، منظر نگاری ایک فن ہے جس کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو چند نمونے بھیج رہا ہوں، شاید آپ ان سے کچھ سمجھ سکیں۔ اسٹوری لکھتے وقت یہ امر ضرور پیش نظر رکھیے گا کہ جو کچھ آپ کہنا چاہیں وہ آپ اپنے کیریکٹروں کے ذریعے اسٹیبلش کراتے چلے جائیں۔ مثلا آپ لکھتے ہیں فضل بڑا ظالم تھا، تو یہ چیز اسکرین پر دکھانے کے لیے ایک انسیڈنٹ کی ضرورت ہے۔ فقط ڈائلاگ سے کام نہیں چل سکتا۔ اسٹوری اسموتھ اور وقائع و مناظر سے بھری ہوئی ہو، قدم قدم پر ایک گرپ ہو، انکوٹ۔ اس مختصر سی رائے سے منٹو کے تنقیدی شعور کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی متعدد مثالیں ہیں جو قاری کے لیے منٹو کی شخصیت اور ان کے تعلقات کو جاننے کے ساتھ سیکھنے کے بھی مواقع فراہم کرتی ہیں۔ یہ خطوط زبان، ادب، کلچر، تہذیب اور سیاست وغیرہ کے مختلف شعبوں سے منٹو کی دلچسپی کا بھی پتہ دیتے ہیں اور منٹو کے ادبی و تخلیقی سفر کی غیر تخلیقی رودات پیش کرتے ہیں۔ یہ خطوط منٹو کو تخلیق کار اور غیر تخلیق کار کے خانوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک انسان کی شکل میں اس کی تفہیم میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ہم ان تحریروں کی مدد سے بآسانی منٹو کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ محمد اسلم پرویز نے مضطرب روح کا تنہا مسافر کے عنوان سے لکھے گئے اپنے مقدمے میں بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کوٹ، سعادت حسن اور منٹو دو اکائی نہیں بلکہ ایک ہی فینومینا کے دو پہلو ہیں جو ایک دوسرے کو مسلسل توڑتے پھوڑتے رہتے تھے۔ اس کی تحریریں وہ آئینہ اور وسیلہ ہیں جہاں سے ہم ایبسولوٹ منٹو کو دریافت کر سکتے ہیں، اس کے لیے اسے کہیں باہر سے ڈھونڈ کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، انکوٹ۔ منٹو کے شائقین کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے کہ محمد اسلم پرویز نے ایک نئی کتاب سیاہ حاشیے اور حاشیہ آرائیاں کے عنوان سے منٹو کی شخصیت اور تحریروں سے دلچسپی پیدا کرنے کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ سیاہ حاشیے سے ہم سب واقف ہیں، لیکن اسلم پرویز نے اس کے ساتھ حاشیہ آرائیہ کا فقرہ جوڑ کر جو خوبصورت اضافہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ سیاہ حاشیے کے عنوان سے منٹو کے جو افسانے یا افسانچے شائع ہوئے ان کی ادبی و فنی قدر و قیمت موضوع بحث رہی ہے۔ محمد حسن عسکری سے لے کر شمس الرحمن فاروقی تک ان تحریروں کے حوالے سے کئی خیالات مل جاتے ہیں۔ بعض ناقدین ان کے تئیں سنجیدگی کو روا ٹھہراتے ہیں اور بعض انہیں وقتی، جذباتی، ناپختہ اور ادھورے تجربات و جذبات کا اظہار ثابت کرتے ہیں، جو کسی بڑے تخلیقی تجربے کے اظہار کا پیش خیمہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ ان افکار و خیالات اور تمام ہنگامہ آرائیوں سے پرے ہو کر
آج ہم سیاہ حاشیے کی تحریروں کا سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مختلف تخلیقی تجربے کے اظہار سے روبرو ہوتے ہیں۔ یہ تخلیقی بیانیے افسانوی فضا سازی اور رسمی تلازمات کی تمام تر پابندیوں سے آزاد اپنا ایک مختلف پیکر رکھتی ہیں، جہاں کردار تو ہیں لیکن وہ کہاں سے آتے ہیں، کیا شکل و شباہت ہے، حلیہ کیسا ہے، مزاج کیا ہے، ذہنی حالت کیا کہتی ہے، ان تمام تفصیلات کے متعلق ایک لفظ نہیں ملتا۔ لیکن جب ہم چند جملوں پر مشتمل اس بیانیے کو مکمل کرتے ہیں تو تمام یہ مجرد باتیں اور موہوم کردار اپنے اپنے وجود کے ساتھ سر اٹھانے لگتے ہیں اور بسا اوقات اتنی واضح صورت میں سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا حلیہ بیان کر سکتے ہیں اور ان کی حالت کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ منٹو کی ان تحریروں کا فکری سرمایہ اپنی جگہ، لیکن حیات اور تخلیقی اظہار کے کئی پیرائے ان تحریروں سے جنم لیتے محسوس ہوتے ہیں۔ اردو میں علامتی اور تجریدی افسانوں کا دور ان تحریروں کی اشاعت کے کئی برس بعد شروع ہوا، لیکن کیا کوئی قاری جس نے سنجیدگی اور ہوش کے ساتھ ان بیانیوں کا مطالعہ کیا ہے اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اشارات و علامات اور بسا اوقات تجریدی پیرایوں کا حسین اظہار منٹو کی ان تحریروں میں موجود ہے؟ اس طرح مختصر افسانہ یا افسانچے کی روایت کا سرا کیا سیاہ حاشیے سے نہیں ملتا ہے؟ جدت پسندی اور تخلیقی اظہار کے مختلف پیرایوں کے آزادانہ تجربے کی مثالیں منٹو کے یہاں بے باکی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہیں، جس کی عمدہ مثال سیاہ حاشیے ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سیاہ حاشیے کی اہمیت اب محض موضوعی نہیں بلکہ تاریخی بھی ہے، جو ہمارے کئی تخلیق کاروں کو بنیاد فراہم کرتی ہے۔ محمد اسلم پرویز نے سیاہ حاشیے کی اس اہمیت کو نہ صرف محسوس کیا ہے بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے قارئین کے لیے غیر معمولی بنا دیا ہے۔ 508 صفحات پر مشتمل اس کتاب کے 4 حصے ہیں مقدمے کے علاوہ۔ پہلا حصہ سیاہ حاشیے کے متن پر مشتمل ہے، دوسرے حصے میں سیاہ حاشیے پر لکھی گئی تنقیدی تحریروں کا انتخاب ہے، جس میں محمد حسن عسکری، عصمت چغتائی، ممتاز حسین، خواجہ احمد عباس، آفتاب احمد، شمس الرحمن فاروقی، شمیم حنفی، عتیق اللہ اور شکیل الرحمن وغیرہ کی تحریریں شامل ہیں۔ کتاب کا دوسرا حصہ دیار غیر میں ہے، جس کے تحت ہندی زبان و ادب سے متعلق دانشوروں کے خیالات یکجا کیے گئے ہیں۔ تیسرے حصے میں سیاہ حاشیے کے افسانچوں کے تجزیے ہیں۔ چوتھا حصہ نہایت مختلف لیکن ادب اور آرٹ کا حسین امتزاج ہے۔ اس حصے میں محمد اسلم پرویز نے سیاہ حاشیے میں موجود افسانچوں کے تھیم پر مختلف فنکاروں کے ذریعے بنائے گئے آرٹ اور اسکیچز کو شامل کیا ہے۔ آرٹ کے ان نمونوں میں میری گہری دلچسپی رہی۔ میں افسانچوں کو پڑھنے کے بعد ان فن پاروں کو دیکھتا رہا۔ بہت حد تک تحریر اور تصویر میں مماثلت پیدا ہو گئی ہے۔ ان میں سید اقبال کا آرٹ کافی مختلف ہے۔ وہ رنگوں سے ایک فضا خلق کر دیتے ہیں اور نقوش کو پر اسرار بناتے ہوئے واضح کرتے ہیں۔ محمد انیر الاسلام کا آرٹ اسکیچ تو نہیں لیکن اس کے بہت قریب ہے اور رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ سنجے چھیل کا آرٹ تجریدی نقوش پر مشتمل ہے۔ اس طرح افسانوی تحریروں کے ساتھ ان تصویروں کو دیکھنے میں ایک الگ تصور پیدا ہوتا ہے اور دو مختلف فنون لطیفہ کو متحد خطوط پر یکجا ہوتے دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام ابواب کے علاوہ محمد اسلم پرویز کا جامع اور بسیط مقدمہ کتاب کے مشمولات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ سیاہ حاشیے کے تعلق سے اب تک کی تمام گفتگو کا نچوڑ پیش کرتا ہے اور معنی خیز نتائج کا استنباط کرتا ہے۔ ان کی تنقیدی نظر موضوع کے ساتھ انصاف کرنے میں معاون ہے۔ ان کی یہ کتاب منٹو سے ان کے دیرینہ تعلق کا نہ صرف اس بات کرتی ہے بلکہ منٹو کی شخصیت کو ہمہ وقت مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی مثال پیش کرتی ہے۔ میں ان تمام کتابوں کے لیے
محمد اسلم پرویز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں منٹو کی تحریریں قارئین کے دلوں میں مزید جگہ پیدا کریں گی۔ بہت شکریہ۔